ثابت کر دیا، یہ ثابت کر دیا، اور اس میں کرم میرے خدا کا ہو گیا۔ دوسری بات جس کی طرف پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، ایسے مریض ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسی کرامتیں ہیں، ایسے معجزے ہیں، اگر آپ کو دکھائیں تو آپ کو آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سب سے بڑا کرامت کے معجزہ یہ ہے کہ یہاں ہر بیٹی کو عزت دی جاتی ہے، یہاں ہر ماں کو عزت دی جاتی ہے، ہر آنے والے سے پیار کیا جاتا ہے، کسی کے لیے سختی نہیں ہوتی۔ پیر جو ہوتے ہیں وہ سخت نہیں ہوتے، وہ تو مصطفیٰ کریم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم تو کفار کے سامنے بھی مسکرا کے بولا کرتے تھے۔ اگر یہاں آنے کے بعد ایک دکھی آدمی اتنی تکلیف سے یہاں پہنچ جائے تو اس کے ساتھ اگر ہم ایسا رویہ کریں گے تو وہ کہاں جائے گا؟ جب وہ آتا ہے مجھے دیکھتا ہے تو اسے سکون آ جاتا ہے۔ میں ایک دن میں ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو چیک کرتا ہوں، لیکن کبھی یہ محسوس کہ نہیں چیک کر سکتا کہ یہ میں عذر کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، بلکہ یہ میں کر رہا ہوں کہ میں اپنے خدا اور مصطفیٰ کی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملاتے ہیں، ایسے بندوں سے ملاتے ہیں جو دنیا کی ڈاکٹروں کی دوائیوں سے لا علاج ہو چکے تھے، اور ایسا علاج ہو چکا تھا کہ ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ تو دربار عالیہ بلاوڑا شریف آئے تو وہ ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ یہ کس بندے کی کمال ہے۔ تو جب پوچھا گیا تو کہا یہ خدا کا کرم ہے۔ یہ چیز سوچ کے، یہ سمجھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تھوڑی سی 2 منٹ کے لیے باتیں بتاتا ہوں۔ دوسری بات آتا ہوں درویشوں کا۔ دیکھیں، اگر کوئی پہلوان ہے تو اپنے مقابلے میں آئی چیز کو گراتا نہیں تو اس کو پہلوان نہیں کہا جاتا۔ اگر کوئی کسی طریقے کا ماہر ہے تو جب تک وہ اپنا کام نہیں دکھاتا تو اس کو ماہر نہیں کہتا۔ اگر کوئی پیر ہے، پیروں کا کام کیا ہے؟ اب پیروں کا کام کیا ہے؟ پیروں کا کام وہ ہے جو نہ دیکھنے والی قوتیں، نہ سمجھنے والی تکلیفوں کو دور کرنا، یہ پیروں کا کام ہے، بلکہ ان کا یہ کام نہیں کہ گدیوں پر بیٹھ کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس سپاہی کو اس بات سے تکلیف ہوئی ہے کہ مصطفیٰ کریم کے جانے والے اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو ہم قیامت والے دن کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ تیرا بادشاہ میرا بادشاہ، تیرا بادشاہ میرا بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، تیرا بادشاہ میرا بادشاہ، حق بادشاہ، حق بادشاہ، خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، زندہ باد، خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، زندہ باد، دین حق کا ولی، حق خطیب حسین علی، دین حق کا ولی، حق خطیب حسین علی۔ چمن چمن کلی کلی۔ دیکھیں، ہمیں کسی سے گدا ہے، وہ کہتے ہیں کاسائے خودی مولا، سکائے خدا مولا۔ خودی کا کاسا پہن لو، پھر یقین رکھ لو کہ اس کا سکہ خدا دیتا ہے۔ کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ سرکار کا اتنا شاہانہ لباس ہوتا ہے، اتنا اچھا لباس ہوتا ہے، وہ کیسے پہنتے ہیں، کیسے گزارا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے میرے خدا نے مجھے دیا، پھر میں نے دعا کی تو جو آنے والے لوگ ہیں ان پہ رب نے کرم کیا۔ سب سے پہلے میرے خدا نے مجھے دیا۔ جب میں یہ جان چکا کہ اس پیسے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی چیز نہیں، تو میں نے اس کو ٹھوکر مار کر درویشی اختیار کر دی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچار شروع کر دیا۔ اس چیز کو وہ کہتے ہیں بلا کیا ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تم منہ نہ دو، وضو نہ کرو، کپڑے میلے رکھو اور تم کہو ہم درویش ہیں۔ نہیں، خدا تو پاک ہے، مصطفیٰ پاک ہے۔ اگر خدا کے چھانے والے اپنے آپ کو بندہ خدا کر کے وہ وضو بھی نہ کرے تو پھر کیسے وہ بندہ خدا بن سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفر میلا نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم۔ تم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا غلام کہتے ہیں اور پھر تیرا بدن میلا ہو جائے، تیرا دل بھی پاک، ہمارا دل بھی پاک اور ہمارا بدن بھی پاک ہے، اور ساتھ میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری نگاہ بھی پاک ہے۔ کوئی انگلی اٹھا کے کہہ دے کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ کی آنکھ کے اندر کہیں میلا بن دیکھا، کہیں وہ آنکھ کسی دنیا داری کے لیے اٹھی ہو تو وہ آنکھ نکل جانی چاہیے۔ کہنے کو تو بہت آسان ہے، یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا
جب مجھے پتہ لگا نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو اس دن سے آج تک باوضو میں ہوں۔ کہنے کو آسان ہے، ذرا بتاؤ، میں 22 گھنٹے بیٹھتا ہوں اور ہر لمحہ وضو میں رہتا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ میں پاک، میرے رب تعالیٰ نے جب اسی برتن کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے جو برتن پاک ہوتا ہے، ناپاک برتنوں کے اندر دودھ نہیں ڈالا جاتا، ناپاک برتنوں کے اندر دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ کوئی کہتا ہے سرکار مجھے سر کا درد ہے، کوئی کہتا ہے میری تقدیر بدلنی چاہیے آپ کی دعا سے، جتنا کوئی پیالہ لے کے آئے گا سمندر میں تو طوفان ہے، اتنا ہی وہ بھر کے لے جائے گا۔ اپنے دل کا پیالہ کھلا کرو، پھر دیکھو میرے رب کا کتنا کرم ہے اور پیر مسنجب علی سرکار کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اپنے دل کو ذرا کھلا کرو، اپنے ایمان کو ذرا مضبوط کرو۔ دیکھیں، ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے، دوائی لے کر واپس آتا ہے تو راستے میں چلتے ہوئے برا بلا جتنا مرضی حکیم کو کہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسے دوائی لے لی، طاقت دوائی کے اندر ہے۔ ایک حکیم کے پاس جاتا ہے، اسے پھکی لے لی، طاقت پھکی کے اندر ہے، لیکن یہاں در درویش کا اصول کچھ ادھورا ہے، کچھ اور انداز میں ہے۔ وہ کیسے انداز میں ہے کہ جب تم اپنے دل کا کنیکشن جیسے درویش کے سامنے بیٹھے ہوئے رکھو گے، ایسے گھر میں رکھو گے تو پھر تمہیں فیض ہوگا، کیونکہ اس کے درمیان میں مجھے مصطفیٰ کا فیض ہے اور میرے خدا کا کرم ہے۔ اگر آپ جہاں ایسی عقیدت رکھیں گے تو گھر بھی رکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بندہ خالی نہیں جائے گا۔ بات اس عمل کی ہو رہی ہے، اس طریقے کی ہو رہی ہے، نہ میں کوئی عامل ہوں، نہ میں کوئی نجومی ہوں، نہ میں کوئی اصحاب داد ہوں، بلکہ میں بندہ خدا ہوں۔ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ کوئی بندہ ہے، یہ کوئی نجومی ہے، کوئی عامل ہے، کوئی جن ہے اس کے پاس، یہ ساری چیز ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا، ھذا من فضل ربی، مجھ پہ میرے خدا کا کرم ہے، میں جدھر بھی نگاہ اٹھاتا ہوں ادھر ہی فات ہو جاتا ہے، چاہے جن ہو، چاہے جادو ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے تکلیف ہو، چاہے مصیبت ہو، چاہے دکھ ہو، جب دعا کرتا ہوں تو میرا رب کرم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو جاری رکھتے ہوئے، اس کرم کو جاری رکھتے ہوئے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے یہ پیغام جاری ہے۔ بس آخری بات یہ ہے، یہی پیغام جاری ہے کہ اپنے دلوں میں محبت کر کے دیکھو، پھر دیکھو کرم لے کے جاؤ، لے کے جاؤ، اس کرم کو لے کے جاؤ۔ اور یہ کرم میرے مرشد جناب غوث پاک کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کا کیا مقام ہے؟ غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ ان کا قدم مبارک ہے۔ تو ہم کس عقیدت سے کہتے ہیں اے غوث پاک ہمارا دل حاضر ہے، گردن تو دور کی بات ہے، ہمارے دل پہ قدم رنجا فرمائے، تم سگے غوث پاک ہیں اور اس بات سے فخر کرتے ہیں کہ ہم سگے غوث پاک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برشیرا شگفتہ رنگ سگے دربار گیلانی، کہ غوث پاک کا در کا کتا ہزاروں شیر پر باری ہے، اور زمانے کے اندر ثابت کر دیا کہ غوث پاک کا در کا کتا ہزاروں شیروں پر باری ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے تقریباً میرے نارمل اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں نے فیض کیا، 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں نے فیض کیا۔ آج سے 930 سال پہلے یا 40 سال پہلے داتا علی اجویری کا مزار پر جتنی رش ہوتی ہے، آج اگر دیکھیں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں رش ہوتی ہے۔ یہ لیول کیسے برابر ہوا، کس طرح برابر ہوا؟ کہ میرے خدا کا کرم ہو گیا، اور ہم نے دن اور رات صرف مخلوق خدا کی ڈیوٹی کی ہے۔ کسی سیاست میں نہیں پڑے، کسی اس بات میں نہیں پڑے کہ ہماری کوئی پارٹی ہونی چاہیے، ہماری پارٹی صرف یہی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اور مخلوق خدا کی خدمت۔ یہ میرا پیغام ہے کہ میرا کائنات کے اندر کسی سیاست، کسی دنیا داری سے، کسی ایجنڈی سے، کسی لین دین سے کوئی تعلق نہیں، فقط ہمارا یہ تعلق ہے کہ مخلوق خدا کو فیض رب سے لے کر دینا۔ یہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا منشور ہے، اور یہ چیز ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے سرکار کی کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں، صوفی بصفا
حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, سن لیجئے کہ جب بندہ جس جگہ پر بیٹھتا ہے اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہاں بیٹھ کے رب کا ذکر کرتا ہے. جب اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے تو وہاں کے جو پتھر ہوتے ہیں, وہاں کی جو مٹی ہوتی ہے, جہاں وہ رب رب کرتا ہے, وہ آنسو بہایا کرتی ہے, رویا کرتی ہے. تیرا بندہ مجھ میں بیٹھ کے تیری باتیں کیا کرتا تھا. اور جب کوئی پلیت اور ناپاک بندہ گستاخ رسول یا منکر خدا ہوتا ہے تو وہ زمین جب دعا کرتی ہے کہ ہاں اللہ تیرا شکر ہے, اس سے میری جان چھوٹ گئی ہے. اب اس عمل کو جاری رکھیں گے, روح کانپ جائیں گے, طبیعت خوش ہو جائے گی. کس مرد درویش کے آستانے پہ آئے ہیں, کس مرد کلندر کے آستانے پہ آئے ہیں جس کے اندر کتنا کرم ہے, یہ میں نے نہیں دیکھا, میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, یہ ہزاروں نہیں لاکھوں آنکھوں نے دیکھا. صوفی بصفا حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار جب میرے خدا سے ملنے چلے تو کہتے ہیں اہل ایبا مثل خوشی جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جب اپنے خدا سے ملنے کے چلے ہوئے, کیونکہ انہیں دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں یہ جان بھی خدا کا ہے, وہ جان بھی خدا کا ہے, تو ان کا آخری ٹائم تھا جب ان کے جسم پاک کو اس سامنے والی بیٹھک میں جہاں بیٹھ کر وہ لا الہ الا اللہ کی پھونکیں مارا کرتے تھے, جب ان کے جسم پاک کو اٹھایا گیا تو اس کے 2000 لوگ ہیں, وہ پتھروں سے پانی برسنا شروع ہو گیا. باہر کا موسم بالکل صاف تھا, اندر ایسے لگتا تھا جیسے بارش لگی ہوئی ہے. لوگوں کی عقلیں حیران ہو گئی, دیکھنے والے لوگ حیران ہو گئے کہ صوفی بصفا. اور مجھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ جو بندہ رب کی رضا کی خاطر بیٹھ کر رب کو یاد کیا کرتا تھا, آج اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے, چلا جا رہا ہے, اور اس لیے جگہ رو رہی ہے کہ حضور پیر مسنجف علی سرکار, حضور پیر مسنجف علی سرکار, حضور پیر مسنجف علی سرکار, دربار عالیہ بلاوڑا شریف, دربار عالیہ بلاوڑا شریف. وہ جگہ رو رہی تھی. پھر وہ صوفی بصفا کا مزار بنا. کچھ لوگ ایسے ہیں, یہاں ایسے ہیں, ایسے موجود لوگ ہیں جنہوں نے خالی دربار عالیہ بلاوڑا شریف آنے کی نیت کی. یوں ہی انہوں نے نیت کی تو میرے خدا نے ان کو شفا دے دی. میں کتنے کے کرامتیں بتاؤں, کتنے کے معجزے بتاؤں, کتنے کی باتیں بتاؤں, یہ سب کرم میرے خدا اور میرے مصطفیٰ کا ہے. بس پیغام یہی ہے کہ ایک بار رب تعالیٰ نے انسان کو کہا تھا, ایک بار رب تعالیٰ نے انسان کے سامنے شیطان کو جھکنے کے لیے کہا تھا کہ جھک اسجدوا آدم کو سجدہ کرے. وہ انکار ہو گیا تو وہ شیطان ہو گیا. تو وہ 700 بار نماز قرآن میں کرتا ہے, تم نماز پڑھو, اور ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم نماز سے دور ہیں. دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی تبلیغ صرف نماز, وہ والی نماز جو دکھانے والی نہیں, وہ نماز خدا اور مصطفیٰ کو دکھائی جاتی ہے, دنیا داری کو نہیں دکھائی جاتی, کسی کو نہیں دکھائی جاتی. بلکہ وہ والی نماز پڑھو جو ریاکاری میں نہ شامل ہو, بلکہ وہ والی نماز پڑھو جو خدا کو منظور ہو جائے. یہ عمل جاری جب رکھیں گے تو میرا خدا کرم. کچھ لگتا ہے ایسا منظر ہے کہ کچھ لوگ اپنی دل کی باتیں کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم در درویش پہ آئیں, کوئی اپنی بات کریں, ہمیں جو دکھ میں تھے سکھ میرا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں میں 1-2 منٹ ان کو دیتا ہوں, ورنہ آپ یہاں روز ہی کرامتے اور معجزے دیکھتے رہتے ہیں, یہاں روز ہی کرم اور معجزے دیکھتے ہیں. پہلے چلتے ہیں جنات کی دنیا کے اندر. جنات کیا ہے اس کی دنیا کے اندر جانتے ہیں؟ نہ شکلیں بنانے سے, نہ چھاپے لگانے سے, نہ ڈرامے چہرے بنانے سے. جن نکلتے ہیں, جن تو کسی مرد کلندر کی نگاہ سے نکلتے ہیں.